اللہ رب العزت کا صد شکر اور نہایت ہی کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی برکات نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اس فضل کی تلاش میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 2 ماہ پہلے سے اہتمام کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرمانا، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دینا۔ اللہ پاک نے پہنچا دیا، الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس دعا کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بتلایا بھی کرتے تھے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کہ اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، ہمیں سلامت رکھنا رمضان کے لیے۔ اور الحمدللہ پاک نے یہ سعادت پھر سے نصیب فرمائی۔ اور آگے دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وسلم رمضان علی، یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنانا۔ ہمیں تو رمضان کے لیے اللہ پاک نے سلامت رکھ لیا، صحت بھی عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی طاقت بھی عطا فرمائی، تراویح کی بھی طاقت عطا فرمائی۔ اب رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی، اللہ کے رسول نے آمین فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، صحابہ کرام پہلے سے تشریف فرما تھے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پہلے زینے پہ قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ آپ نے خطبہ دیا، فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے عجیب اور غریب کیفیت دیکھی ہے، آج سے پہلے ہم نے یہ کیفیت آپ کے ساتھ نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا دی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہو۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام اس سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ اور تیسری بددعا یہ فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ویل کا لفظ آئے، ویل، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، درود بھی پڑھا کرے۔ تو اس لیے اس بددعا سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رمضان عطا فرما دیا ہے۔ اب اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بننا ہے، اور کیسے بننا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ خوش قسمت انسان ہیں وہ جنہوں نے یہ رمضان کے جو 2-3 دن گزر چکے ان کے روزوں کا اہتمام کیا۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم، رمضان کے متعلق فرمایا، حدیث ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل فی رمضان، رمضان میں بنی آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنہ، نیکیوں کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا بعشر امثالہا، 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نیکی جو عام دنوں میں ایک نیکی 10 کا اجر ملتا ہے، رمضان المبارک میں ایک نیکی کرنے پر اللہ پاک 700 اجر عطا فرماتے ہیں، 700 کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر نیکی کے درجات بھی، بلکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں رحمتوں کی بارش نازل فرما دیتے ہیں، برکتوں کی بارش نازل فرما دیتے ہیں، اور اس مہینے میں مستحب سنت کے درجے میں آ جاتا ہے، اور سنت واجب کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، واجب کو فرض کا درجہ مل جاتا ہے، اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان کی برکات۔ تو اللہ کے رسول فرمایا ہر آدمی کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، 10 گنا سے 70 گنا، 700 گنا کے قریب قریب۔ لیکن ایک چیز ہے، الا الصوم، مگر روزہ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ براہ راست اللہ کے رسول کو بتلائے۔ فرمایا سارے اجر دیے جاتے ہیں، الا الصوم، مگر روزہ نہیں۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، نماز بھی تو آپ کے لیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خالص تیری رضا کے لیے، حج کرتے ہیں تو تیری رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو تیری رضا کے لیے، مگر روزے کو خاص کیوں فرمایا؟ تو اس کے جوابات علماء نے لکھے۔ ایک جواب اس میں یہ لکھا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ساری عبادات میں دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ نماز ظاہری صورت ہے، چند ارکان کا نام ہے، مخصوص ارکان کا نام ہے، مخصوص وقت میں ہے۔ نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، ظاہری۔ اور یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عمل کی صفت۔ عمل مقبول بھی ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں، عمل مردود بھی ہو جاتا ہے۔ عمل مقبول اس وقت ہوتا ہے جب عمل اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، اور صفت کبھی بھی مردود نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں آتا ہے، قرآن کریم میں تذکرہ 750 مرتبہ نماز کا ہے۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ اللہ کون؟ نماز اتنا اچھا عمل ہے، ہلاکت کیسے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، دکھلاوے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دو چند بندے سامنے بیٹھے ہوں تو میری نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، میرا رکوع لمبا ہو جاتا ہے، میرا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ جب میں تنہائی میں جاتا ہوں تو میری نماز سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز میں دکھلاوا اور ریاکاری آ سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے، سامنے دیتے ہیں۔ جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چل رہا،
حج ہے وہ بھی ایک مخصوص ارکان کا نام ہے، مخصوص افعال کا نام ہے، مخصوص مناسک کا نام ہے، وہاں جا کر حج کیا کرتے ہیں، تو یہ حج میں بھی ریا آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے؟ فرمایا روزہ میں بندے السر بین العبد والرب، کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، اور راز چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے روزے میں دکھلاوا نہیں آ سکتا۔ دوسری علماء نے یہ دوسرا جواب لکھا ہے کہ روزہ ظاہری چیز نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے آپ ہی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا روزہ ہے یا روزہ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کہوں بھائی آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ تو میرے گلے پڑ جائیں گے، ارے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ظاہری چیز نہیں ہے، روزہ باطنی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے کس حالت میں ہیں، کس کیفیات میں ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں یہی فرمایا گیا فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ اور قاضی شمس الدین بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک جواب لکھا ہے کہ اللہ نے یہ اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے کہ پچھلے امتوں میں بھی، پچھلے زمانے میں بھی، سابقہ امم میں بھی نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، روزہ بھی تھا، لیکن نماز میں، زکوٰۃ میں اور عبادات میں شرک ہو سکتا ہے، روزے میں شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے۔ اور دوسرا جملہ سنیں اور پھر اپنے روزے سے لطف اٹھائیے۔ فرمایا بنی آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا، میں خود بدلہ دوں گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے پڑھ رہے، زکوٰۃ تو تیرے لیے دے رہے، حج بھی تیرے لیے، ان کا بدلہ بھی میں آپ نے دینا ہے، اس کا مطلب ہی اللہ نے ہی دینا ہے نا۔ تو روزے کے متعلق خاص کر کے یہ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں بدلہ خود دوں گا۔ اس کا جواب لکھا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے نماز کا بدلہ بندے کو عطا فرمائیں گے۔ یہ بندہ تو نے نماز پڑھی، اس فرشتے سے کہا جائے گا جا اس کو اتنا اجر عطا فرما، زکوٰۃ دی اتنا اجر دے دیجیے، حج کیا اتنا اجر دیجیے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ نماز اس کی مقدار معلوم ہے، اس کا اجر معلوم ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ گھر سے چلے مسجد آئے، جتنے قدم اٹھائے گا اتنی نیکیاں دی جائے گی۔ اگر اس بندے نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تو ایک نماز کا 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ پاک۔ اور اللہ کے رسول میں 55 اور جو انسان 5 نمازیں پڑھتے ہیں اللہ 50 کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مقدار معلوم ہے۔ زکوٰۃ جو عطا فرماتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا بھی یہ ہے کہ آپ اتنا دیں گے تو اتنا، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا 700 کے برابر، معلوم ہی تھا، لیکن روزے کا اجر معلوم نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اجر عطا فرماؤں گا۔ چلیں اس ایک حدیث میں ایک اور نقطہ سن لیں۔ اسی حدیث میں بخاری شریف کی جو حدیث، اس میں اعراب نہیں ہوتے، یعنی زبر زیر پیش نہیں لگے، علماء نے اس کے ایک اور معنی فرمایا کہ فرمایا
کہ ہر بنی آدم کا ہر عمل اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے مگر روزہ نہیں. فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے. لیکن اس میں جو لام ہے، علماء فرماتے ہیں اسلام کا مطلب، اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرا ہے، روزہ میرا ہے، میں ہی اجر عطا فرماؤں گا. روزہ میرا ہے، میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا. اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ وَأُجْزَى بِهِ. ایک حدیث میں آتے اجزی بِهِ، اجزا بِهِ. اجزی کا مطلب ہوتا ہے میں اجر دوں گا. اجزا کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں روزہ میرا ہے، میں بندے کا ہوں، میں خود مل جاؤں گا. جس کو رب مل جائے اسے کیا چاہیے؟ جسے رب مل جائے اسے کیا چاہیے؟ یہ ہے روزے کی حقیقت. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اس وقت کے لیے، تو اللہ کے رسول فرمایا اس کے دو خوشیاں ہیں. ایک فطر ہی، افطاری کے وقت جب انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا حکم میں نے پورا کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو اللہ کا یہ حکم ہم نے پورا کیا. خوشی تو یہ ہوتی ہے. دوسرا، انسان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے. اس کے دل میں اللہ ایک خوشی کی کیفیت رکھ دیتے ہیں، خوشی کی ایک حالت رکھ دیتے ہیں. تو یہ ہے فرحۃ عند فطرہ، روزہ دار کی. اور رمضان کا اتنا مبارک اور برکت والا مہینہ ہے کہ غریب کا دسترخوان بھی بادشاہوں کے دسترخوان کا مقابلہ کر لیتا ہے. اس لیے اس مہینے میں جن کو اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ پاک نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی انسان کو روزہ افطار کرائے، چاہے وہ کھجور کا دانہ پانی کا گھونٹ کیوں نہ ہو، اس روزے دار کا ثواب کھلانے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. تو للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحۃ عند فطرہ، ایک افطاری کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک جب اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ میرے پاس آئے گا وَأَجْزَى بِي وَأَجْزَى بِي وَأُجْزَى بِي وَأَجْزِي بِي، میں خود مل جاؤں گا. جس کو اللہ مل جائے قیامت کے دن، اس کی کیا حالت ہوگی. خوشی کی انتہا ہے. اس لیے اس مہینے میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. پھر روزے کی کیفیات بھی ہیں، درجات بھی ہیں. ایک تو وہ ایک درجے کے وہ ہیں، ہمیں دیکھیں ہم کس درجے میں ہیں، جو صبح روزہ رکھ لیتے ہیں، سارا دن بھوک اور پیاس، آخر میں آ کے افطاری کر لیتے ہیں. بس یہ ہے عام لوگوں کو روزہ. دوسرا درجہ وہ ہے جنہوں نے روزہ رکھا، اور یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے. اور پھر روزے کے
احترام میں اپنے آپ کو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیکھنے سے منع کیا وہاں سے رک گیا، اپنی نظر کی حفاظت کی۔ کم از کم رمضان کے مہینے میں اس کی پریکٹس کریں تو پورا 11 مہینے اللہ پاک آپ کو برکات نصیب فرمائیں گے۔ زبان کی حفاظت کی، زبان، روزے کا مطلب ہوتا ہے رکو جانا، زبان کو بدگوئی سے، غیبت سے، چغلی سے، بد زبانی سے بچا دینا، کہ میری زبان سے دیا ہوا زخم کہیں سامنے والے کے دل کے اندر زخم تو نہیں پیدا کر رہا۔ علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا دیا ہوا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اس لیے رمضان روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بدگوئی سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، فحش گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے، روکے۔ اپنے ہاتھ کو ڈنڈی مارنے سے بچائیں، کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ غریب کے ساتھ نا انصافی تو نہیں ہو رہی، ملاوٹ کرنے سے بچایا جائے۔ یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ اور سماعت کے اعتبار سے بھی اپنے ایسی بات نہ سنیں، غیبت، گانا بجانا، بری محفل، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ وہ روزہ ہے جو خاص اللہ کے ہاں خاص بندوں کو ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے جو خاص الخاص ہے، کہ اس کے دل میں بدگمانی کا، بدخوئی کا، کینے، بغض، کسی چیز کا خیال ہی نہ ہے، خیال آئے تو فوراً کہے میں روزے سے ہوں۔ کیونکہ عصر کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ایسا ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، ایسا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں روزہ رکھ کے احسان کر بیٹھا۔ نہ بابا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہے، خود ہی حدیث قدسی ہے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے بابا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے تو پھر اس کو اپنے غصے میں نہ لایا جائے، غصے کی حالت میں۔ اور ایک ساتھی مجھے کہنے لگا، قاری صاحب کے عصر کے بعد میرے چاچے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے مرغی بھی آئے تو اس کو گولی مار دیتے۔ میں نے کہا خدا را واسطہ، اس کو روزے کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کو روزے کی حقیقت کا علم ہوتا تو وہ ضرور اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اس لیے رمضان میں اپنے معمولات بنائیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، اگرچہ غفلت کی وجہ سے موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے کیا ایک شاعر نے کیا فرمایا؟ من طلب العلا سحر اللیالی، من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے بلند مرتبے اور مقام پانے ہوتے ہیں انہوں نے رات کی تاریکی کو دن کی سفیدی میں بدلنا ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی کو دن کی سفیدی میں بدلیں تو اللہ پاک ایسے مقام عطا فرمائیں گے، ایسے مرتبے عطا فرمائیں گے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، اور یہ تو اللہ پاک کی کتنی کرم نوازی ہے کہ رمضان میں ہمیں عبادت کا وقت بہت زیادہ مل جاتا ہے بنسبت عام دنوں میں۔ صبح اٹھیں، الارم لگائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اللہ پاک سے راز و نیاز کی باتیں مانگی اللہ سے۔ اللہ فرمانے میں دینے کے لیے تھا،
کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، جہنم سے نجات والا مہینہ ہے. کوئی مانگے رحمت دے دوں، کوئی مانگے برکت عطا کر دوں، کوئی گناہوں کی معافی مانگے تو بخش دوں، جہنم سے چھٹکارا مانگے تو اس کو وہاں سے عطا کر دوں. اس لیے تہجد کا اہتمام کیا. 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اب جتنی آپ کی 4 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کی کیفیت اور حالت کے اعتبار سے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے. اور پھر قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ رمضان اور قرآن بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو، بدبو لفظ نہیں بولتا، بدبو لفظ یہ اس کے پھر کبھی اس سے الگ گفتگو ہوئی. روزے دار کے منہ کی بو اللہ پاک کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. اطیب من ریح المسک. جب روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو اتنی پسند ہے تو اس کی زبان سے قرآن کے حروف جب نکلیں گے وہ کتنے اللہ کو پسند ہوں گے. جب اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلے گا کتنے اللہ کو پسند ہوں گے. جب اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے گا اللہ کو کتنے پسند ہوں گے. جہاں بو کی یہ کیفیت ہے تو وہاں اللہ سے باتیں کرنے کی کیا کیفیت ہوگی. تو اس مہینے میں 2-3 چیزوں کا اہتمام کریں. نمبر 1 تلاوت کا اہتمام، روزے کا اہتمام کریں. روزہ، روزے کی حقیقت پہچانیں آداب کے ساتھ. عام دنوں میں باتیں زیادہ ہوتی تھی، اس مہینے باتیں کم کریں، زیادہ ذکر و اذکار کریں. دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت. تراویح میں تو سنتے ہیں نا، وہ تو قاری صاحب نے پڑھنا ہے اور اب ہمیں پتہ ہے کیسے پڑھنا ہے. اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے. ایک حافظ قرآن جب قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں مصلی پہ لانے کے لیے تو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. میں نے ایک رکوع ایک تراویح میں کیسے پڑھنا ہے، ایک رکعت میں میں نے کہاں سے کون سی آیت کیسے پڑھنی ہے، یہ کیفیت ہم جانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور خود تلاوت کا اہتمام کریں. روزہ تو ہے نا الحمدللہ، تلاوت کا بھی اہتمام بھی ہو رہا ہے نا. تیسری چیز تھوڑی کمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس مہینے میں اللہ کے رسول انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، وسط فرماتے تھے. عام دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرنے پہ اللہ 700 کا اجر عطا فرماتے ہیں، تو رمضان میں تو عمل بڑھا دیے جاتے ہیں، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. جب اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے اور اس سے سامنے والے کی کیفیت میں، اس کی حالت میں تھوڑی کمی آئے گی، یقین مانیں دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہاں طلباء مدرسہ تحفیظ القرآن یہ آپ کے پڑوس میں بچے جب افطاری کے بعد دسترخوان میں بیٹھتے نا تو دعا ہاتھ جب معصوم بچوں میں ہاتھ اٹھائے ہوتے نا وہ کیفیت اگر آپ دیکھ لیں کیا پتہ دعا کی برکت سے آپ کی حالت بدل جائے، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں. یقیناً ہوں گی. رمضان مبارک سارا دن قرآن کی تلاوت اور رمضان کا بابرکت مہینہ وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچھی اچھی نعمتیں ان کے سامنے ہوں، اچھی اچھی نعمتیں ان کے سامنے ہوں. اور جب وہ یاد رکھیے دعا کے لیے الفاظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ نے کوئی چیز ان کو عطا دے دی، ان کے اوپر خرچ کر دیا، وہ خوش ہو گئے، یقین مانے خشک نہیں خوش، یہ آپ کا بیڑا پار ہو. کیونکہ اللہ پاک نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. ہر وقت افطاری کو، ہر دن افطاری کے بعد جہنم سے آزادی ہو جائے. تو آخر میں ہی ایک درخواست کرنی تھی کہ 2 چیزوں تو ہم اہتمام سے کرتے ہیں، روزہ بھی ہے
اور تلاوت قرآن کریم بھی ہے. اگر تلاوت نہیں ہو رہی اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کیے, اور یاد رکھیں تلاوت کا اہتمام کریں گے اللہ پاک آپ کو 11 مہینہ توفیق عطا فرمائیں گے. تیسرا یہ کہ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اس کی بہترین صورت ہوتی ہے کہ آپ مدارس کے ساتھ تعاون کریں, غریب خاندانوں کے ساتھ تعاون کریں. ابھی ہمارے مسجد کا بل, مدرسے کا بل آیا ہے 42,000 روپے. آپ اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اس میں یہ نہیں آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ فلاں اتنا دے, نہیں, آپ اپنی استطاعت اپنی طاقت کے مطابق جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا, اپنی اس طاقت کے مطابق تعاون کریں. یہ بچے آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے آپ کا یہ دینا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. اللہ کے ہاں اس کو مقبولیت کا درجہ مل جائے گا. ایک تو روزے کی برکت ہے, دوسرا رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو جتنی بھی گزارشات کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.